مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پلا کو سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پلا کو سلام۔ شہر یارا ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پلا کو سلام۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کے قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، میرا نام ہے افتخار حسین اور آپ دیکھ رہے اردو اینڈ جنرل لیکچر۔ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 کو سعودی عرب کی مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے قبیلہ قریش آپ کا خاندان تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال ہوا۔ چند ماہ پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، اور وہ انتقال ابوا کی مقام پر ہوا۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ماں کی بعد آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نے اٹھائی۔ اس کے بعد آپ کے چچا نے یہ ذمہ داری لی، جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ دور جہالت میں مکہ کے لوگ بتوں کو پوجتے، یہاں تک کہ کعبہ شریف میں بھی بت رکھے تھے۔ عرب کے لوگ اس قدر جہالت کے اندھیروں میں تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹیاں ہمارے لیے باعث شرم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا اور فرمایا کہ عورت باعث شرم نہیں، بلکہ عورت اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسا انسان بنا کر بھیجا کہ جو رحمت کے ساتھ عمل کے ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ نہایت رحم دل نبی تھے۔ آپ انسانوں کے علاوہ چرند پرند غرض ہر مخلوق کا خیال رکھنے والے ایک بے مثال نبی تھے۔ آپ اخلاق کے ایک بہترین نمونہ تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ سچ بولنے والے اور لوگوں کی امانتیں رکھنے والے ایک بہترین نمونہ تھے۔ 25 سال میں تجارت کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ کی تجارت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر ابن ہشام میں ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، اور میری خواہش ہے کہ جناب عمر بن خطاب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو۔ تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ قریش کی ضد نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1 ہجری ہی ہجرت سے شروع ہوئی جو آج تک قائم ہے۔
مدینہ منورہ میں اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہو گیا جو سن 2 ہجری میں ہوئی، جس کا نام بدر ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور 1000 یا اس سے زیادہ کفار کا لشکر تھا۔ 27 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈنگ کی۔ 2 ہجری میں بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 3 ہجری میں احد، جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور 7 ہجری میں فتح خیبر اور 8 فتح مکہ اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین ہوا۔ آخری فیصلہ کن جنگ تھی یہ غزوہ تبوک، جو 9 ہجری میں ہوئی، جس میں 2,50,000 کے لگ بھگ قیصر روم، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کا لشکر تھا، اس کو شکست دی۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فردہ فرمائے گئے۔ 634 میں آپ وفات پا گئی۔ اسی طرح غیر مسلموں کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، گاندھی کہتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی شخصیت تھے جو بہت سے انسانوں کے دل پر راج کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے نہیں، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے انسانوں کی دلوں میں اپنا مقام اور جگہ بنائی۔ وہ اتنی سادہ زندگی گزارتے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کی بات کہتے ہیں کہ میں اور بھی پڑھنا چاہوں گا اس شخصیت کے بارے میں جو ایک عظیم انسان تھے۔ جارج برنارڈ شاہ، جو کرسچن یعنی عیسائی رائٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں ان شخصیت کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک معتبر انسان تھے اور وہ انسانوں کے لیے آئے تھے، وہ عیسائیوں کے خلاف نہیں تھے۔ تامس کیرلائی، یہ بھی عیسائی رائٹر تھے۔ تامس کیرلائی، جو مغرب کے لوگ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ تامس کیرلائی کہتے ہیں کہ جو مغرب کے لوگ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اگر مغرب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہیں گے تو وہ خود کو برا کہیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں برائی تھی ہی نہیں، وہ ایک معزز انسان تھے۔ مارٹ گیری، ایک یہودی تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عظیم اور بہترین لیڈر تھے۔ وہ لوگوں پر زبردستی نہیں کرتے کہ تم میرے فالورز بن جاؤ اور میں تمہارا لیڈر بن جاتا ہوں۔ تکالیف اور پریشانیوں میں بھی وہ غیر مسلموں کے لیے دعائیں فرماتے۔ ولیم ڈریفر، ایک عیسائی رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں پر اپنی عادات کی وجہ سے راج کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ واقعی خدا کے پیغمبر ہے۔ لا مارتین، ایک عیسائی رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں امن پھیلانا۔ ایک اور رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، اس کی کتاب ہے 100 عظیم شخصیات، جو انہوں نے انگلش میں لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے The Most Influential Person in History۔ اس کتاب میں دنیا کے 100 عظیم شخصیات ہیں، جن میں سرفہرست ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی نے مائیکل ہارٹ سے پوچھا کہ آپ نے ایک عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفہرست میں رکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر، تو مائیکل ہارٹ نے کہا کہ جو کوالٹیز اس نبی میں تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کوالٹیز کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ کوالٹیز یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سیاست دان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک جنگجو تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شوہر تھے. یعنی معاشرے کی ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام شوہر نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے جنگیں نہیں لڑی. تو اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا. میرے بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غیر مسلموں کے ان کے بارے میں اپنی رائے دینا. یہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی گواہی ہے. تو کیسا لگا میرا آج کا یہ لیکچر آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا. میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اردو اینڈ جنرل لیکچر. تھینک یو.